بلغ العلا بکمالہ، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ مکہ والوں کی شرارتوں سے تنگ آ کر مسلمان مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ ہجرت کے بعد کافی عرصے تک مسلمانوں میں سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور ادھر یہودیوں نے لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اب ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ مسلمان اس صورتحال سے افسردہ اور غمزدہ تھے۔ پھر اللہ کا فضل ہوا اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلا بچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے گھر پیدا ہوا۔ جب ان کی اہلیہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیٹے کو جنم دیا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یہودیوں کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔ اسماء کے بیٹے کی پیدائش مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد ثابت ہوئی اور ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اپنے بچے کو لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں لیا، ایک کھجور منگوائی اور اسے نرم کر کے بچے کو گھٹی دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا، جسے تاریخ عبداللہ بن زبیر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ہاں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھے۔ آپ کے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کی پیدائش کے بعد جب ان کے نانا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو گود میں اٹھا کر مدینہ منورہ کا چکر لگایا تو سب لوگوں کو علم ہو گیا کہ مسلمانوں کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ موقع مسلمانوں کے لیے بہت خوشی اور یہودیوں کے لیے بہت مایوسی کا موقع تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا زیادہ تر بچپن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، شفقت اور پیار میں سے بہت زیادہ حصہ نصیب ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتی تھیں اور آپ کے اسی پیار کو دیکھتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبداللہ یعنی عبداللہ کی ماں رکھی تھی۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران حضرت عبداللہ بن زبیر کی خیریت کی اطلاع ملنے میں کچھ دیر ہو گئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بہت پریشان ہوئیں۔ پھر جب ایک آدمی نے ان کی خیریت کی اطلاع دی تو آپ نے اسے 10,000 درہم بطور انعام دیے اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے بہت بہادر اور نڈر تھے۔
اس کا سبب شاید یہ تھا کہ آپ نے اپنا بچپن اس مبارک ہستی کی خدمت میں گزارا تھا جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والی نہ تھی۔ ایک مرتبہ بیعت کے لیے عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن زبیر اور عمر بن ابی سلمہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دوسرے بچوں نے اس موقع پر قدر جھجک اور خوف کا مظاہرہ کیا، لیکن عبداللہ بن زبیر بغیر کسی جھجک کے سب سے پہلے آگے بڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ آخر اپنے باپ زبیر کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت دی۔ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ ان میں سے ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کے یہ حالات بہت سے محدثین اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ تفصیل کے لیے آپ علامہ ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب دیکھ سکتے ہیں۔